اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكنن لهم في الأرض. حضرات، یہ سلسلہ گفتگو جو ولایت کے عنوان کے اوپر شروع کی گئی تھی، آج یہ اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. قرآن کریم کے یہ الفاظ کہ جو سورہ قصص کے الفاظ ہیں، جس میں پروردگار عالم واضح طور کے اوپر اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ جس کو تم کمزور بناؤ گے، کمزور کرو گے، ہم اس کو امام بنائیں گے، ہم اس کو وارث بنائیں گے، اور اس کو ہم زمین پر قدرت دیں گے، پاور دیں گے. یہ تین باتیں واضح طور پر کہی گئی. اس میں جو سب سے پہلا ایک لفظ ہے امام کا، وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً، ہم امام بنائیں گے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب یہ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر ولایت بھی سمجھ میں آ جائے گی اور کلمہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. کیونکہ جو ہمارے سامنے کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ، یہ کلمہ کیا ہے؟ یہ نعمت ہے. کلمہ توحید نعمت ہے، رسالت نبوت نعمت ہے، ولایت نعمت ہے. اور یہ صرف میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ قرآن کریم میں اگر دیکھا جائے تو سورہ فاطر 35واں سورہ، اس میں آواز دی جا رہی ہے کہ توحید نعمت ہے. اور 68 نمبر سورہ سورہ نون، اس میں آواز دی جا رہی ہے کہ نبوت نعمت ہے. اور قرآن مجید کا 5واں سورہ میں وہ تو سب کو معلوم ہے کہ جب ولایت امیر المومنین کا اعلان ہو گیا تب نعمت مکمل ہوئی. تو یہ نعمت ہے. اب ہمارا یہ کہنا کہ ہم جس کو تم کمزور بناؤ گے اس کو ہم امام بنائیں گے، یہ لفظ جو استعمال ہوا اس کے اوپر غور کیا جائے. یہ کہہ دیا جاتا کہ جس کو تم کمزور کرو گے اس کو ہم نبی بنا دیں گے، جس کو تم کمزور کرو گے اس کو ہم رسول بنا دیں گے، جس کو تم کمزور کرو گے اس کو ہم پیغمبر بنا دیں گے. نہ نبی کا لفظ استعمال ہوا، نہ رسول کا لفظ استعمال ہوا، نہ پیغمبر کا لفظ استعمال ہوا. استعمال کیا ہوا کہ ہم اس کو امام بنا دیں گے. یہ میری جرأت ہے
بہرحال لیکن پروردگار نے جو عقل دیے اس کے حساب سے میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس کو جا کے دیکھیے گا، عامہ کی تفسیر میں جا کے دیکھیے گا پوری آیت کے سلسلے میں، چونکہ بہرحال یہاں میرے لیے بھی اتنا موقع نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایک کے بعد دوسری مجلسی اور بالکل تفصیل کے ساتھ بات کی جائے، لیکن اشارے کر کے بات کو آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔ ولایت کی جو میں بات کر رہا ہوں، ولایت کی اہمیت کی جو بات کر رہا ہوں، ولایت کی امپورٹنس کی جو بات کر رہا ہوں، وہ کیوں کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے کیا کہا؟ نہ کہا یہ کہا کہ ہم نبی بنا دیں گے، نہ یہ کہا ہم رسول بنا دیں گے، نہ یہ کہا ہم پیغمبر۔ امام کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ آپ سمجھیں، پہلے نبی کے معنی کو سمجھیے، رسول کے معنی کو سمجھیے اور امام کے معنی کو سمجھیے۔ ان تینوں لفظوں کے معنی کو سمجھیے۔ جب معنی سمجھ میں آ جائیں گے تو پھر مصلحت خداوندی بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اب نبی کے معنی کیا ہیں؟ نبی کے معنی ہے خبر پہنچانے والا۔ نبی کے معنی خبر پہنچانے والا۔ رسول کے معنی کیا ہے؟ پیغام پہنچانے والا۔ امام کے معنی کیا ہے؟ امام کے معنی آگے آگے چلنے والا۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں اور جو الفاظ ہیں ان کو۔ نبی کے معنی خبر پہنچانے والا، رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا، امام کے معنی آگے آگے چلنے والا۔ تو جب تک وہاں خبریں تھیں تب تک نبوت کی ضرورت تھی، جب خبریں ختم ہو گئیں تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ جب تک وہاں پیغام و احکام تھے ان کو پہنچانے کے لیے رسول کی ضرورت تھی، جب وہاں پیغام و احکام ختم ہو گئے تو اب نہ رسول کی ضرورت ہے نہ پیغمبر کی ضرورت ہے۔ تو وہاں خبریں بھی ختم ہو چکی، وہاں احکام بھی ختم ہو چکے، تو اب نہ وہاں نبی کی ضرورت ہے نہ رسول کی ضرورت ہے۔ آیت میں کیا کہے گا؟ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم بنائیں گے امام۔ تو امام کیسے نبی بناتا؟ جب کوئی خبر نہیں تھی تو نبی کیوں بناتا؟ جب کوئی پیغام نہیں تھا تو رسول کیوں بناتا؟ امام کیوں بنایا؟ امام اس لیے بنایا، امام کے معنی کیا ہیں؟ آگے آگے چلنے والا۔ امام کا مطلب آگے آگے چلنے والا۔ تو جب تک پیچھے چلنے والے رہیں گے لازم ہے کہ کوئی آگے آگے چلنے والا ہو۔ اسی لیے قدرت نے کہا وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو امام بنائیں گے جو آگے آگے چلنے والے ہوں گے، باقیہ امت پیچھے چلنے والی ہوگی۔ اس لیے امام کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک پیچھے چلنے والے، اور یہ سلسلہ امامت اسی لیے کہتے ہیں کہ ختم نہیں ہوا، یہ قیامت تک جانے والا ہے، یہ قیامت تک سلسلہ امامت جائے گا، کیونکہ جب تک یہ پیچھے چلنے والے موجود ہیں لازم ہے کہ آگے چلنے والا ہو، اسی کے پیچھے چلا جائے گا۔ تو امام اس لیے ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج اپنی اس دنیا میں دیکھ لیجئے، اس حیات میں دیکھ لیجئے، بھئی کوئی نہ کوئی تو ایسا ہو کہ جو منزل کو بتانے والا ہو، کوئی نہ کوئی تو ایسا ہو جو مقصد کو بیان کرنے والا ہو۔ تو آج دنیاوی امور کے لیے کوئی نہ کوئی تو موجود ہے، لیکن کوئی راہ نجات دکھانے کے لیے، کوئی آخرت تک پہنچانے کے لیے، کوئی دین و شریعت سے آشنا کرانے کے لیے کوئی نہ کوئی تو امام ہونا چاہیے جو آپ کی پیشوائی کرے، آپ کی رہنمائی کرے، آپ کی رہبری کرے۔ غور کیجئے گا، دیکھیے امام اور یہ ولی کا جو اتنا زور دیا گیا ہے، ولایت کے لیے کیوں زور دیا گیا ہے؟ میں نے جیسا کل کہا تھا کہ ولایت کے سلسلے میں کتنا زور ہے۔ الوہیت دعوت ذوالعشیرہ میں پہنچا دی ہے، نبوت وعد ابو قویس جب بھری ہوئی تھی،
لیکن جب ولایت کی بات آئی تو کب پہنچائی؟ اب ایک مرحلہ آپ کے سامنے بیان کروں، پہلے ایک پیغمبر کی حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کے بعد بات واضح ہوگی۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ علی حق اور باطل ان دونوں کے درمیان فاصلہ کرنے والے ہیں۔ اگر علی نہ ہوتے تو حق اور باطل میں کوئی فرق نہیں کر پاتا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب بالکل کلیئر ہے، علی حق ہیں، ان کا مقابل باطل ہے۔ اب جہاں جہاں علی مل جائیں سمجھنا وہ حق ہے، اور جو ان کے مقابل مل جائے سمجھ لینا باطل ہے۔ جو ان کے مقابل مل جائے باطل ہے۔ ابھی اس منزل کو میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اب اس کے بعد دوسرا پیغمبر کا جملہ، یہ ساری حدیث میں پوری تفصیل موجود ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ، علی مومن اور کافر کے درمیان فرق کر رہے ہیں، دوری بنا رہے ہیں۔ اگر علی نہ ہوتے تو پتہ نہ چلتا کون مومن ہے اور کون کافر ہے۔ تو قدرت نے اہتمام کیا کہ علی کو معیار بنایا، پہچنوا دیا، یہ کل ایمان ہے، جو ادھر آ جائے گا وہ مومن ہو جائے گا، اور وہ کل کفر ہے، جو ادھر چلا جائے گا مقابل میں وہ کافر بن جائے گا۔ اب اس کے بعد تیسرا جملہ اسی روایت کا، اس کے بعد تیسرا جملہ کیا ہے؟ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی تھی، اللہ کی عبادت نہیں ہوتی۔ علی تھے جنہوں نے مشرکوں کو قتل کیا، جو مقابلے پہ آئے ان کو واصل جہنم پہنچایا۔ ولی وہ تھے کہ جنہوں نے اس طریقے سے دشمنوں کو واصل جہنم پہنچایا۔ تو عبادت خدا ہوئی، عبادت اللہ کی ہوئی۔ اب علی کی عظمت کو سمجھیے گا، علی کی منزلت کو سمجھیے گا۔ یہ تین جملے میں نے پیغمبر نے فرمائے ہیں، یہ میں نہیں کہتا ہوں، پیغمبر نے فرمائے ہیں کہ دیکھو علی وہ ہیں کہ جن کے ذریعے حق اور باطل سمجھ میں آتا ہے، علی وہ ہیں کہ جن کے ذریعے کفر اور ایمان سمجھ میں آتا ہے، علی وہ ہیں کہ جن کے ذریعے عبادت سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہی تو سبب تھا، اسی کو تو پہنچانا تھا، تبھی تو سب کو اکٹھا کر کے اس معیار کو پہچنوا دیا کہ یہ ہے مولا۔ اب اس کے ساتھ جو ملے گا وہ مومن ہوگا، اس کی ضد میں جو آئے گا وہ کافر ہوگا۔ ابھی میں نے دیکھیے بات مکمل نہیں کی ہے، بات ابھی میں نے مکمل نہیں کی ہے، میں ابھی اس بات کو لے کے چل رہا ہوں۔ اور اہتمام کیا کیا؟ اہتمام کو بھی تو سمجھیے آپ، انتظام کو بھی تو سمجھیے کہ کیا ہوا اہتمام۔ میں نے کیا کہا کہ اگر مولا نہ ہوتے، پیغمبر نے فرمایا، میں نے نہیں کہا، پیغمبر نے فرمایا، تو پھر عبادت نہیں ہو سکتی تھی۔ سمجھ گئے؟ یہ پیغمبر نے فرمایا، علی ان کے ذریعے حق سمجھ میں آئے گا، حق اور باطل کا فرق سمجھ میں آئے گا، کفر و ایمان سمجھ میں آئے گا، اور عبادتیں۔ یہ کس کی عظمت ہے؟ مولا کائنات کی۔ اب غدیر کے میدان میں اعلان ہوا، وہاں سب موجود تھے، ہر رنگ کا موجود تھا، ہر قبیلے کا موجود تھا، ہر قسم کا موجود تھا، جو بھی تھا سب کچھ وہاں تھا۔ تب وہاں اعلان کروایا، اب اعلان کروا کے پہچنوا دیا کہ دیکھو ہم لاکھ سے زیادہ لوگوں کے درمیان اس کو پہچنوائے دیتے ہیں، یہ ہے مولا، یہ ہے ولی، یہ ہے دین کی پہچان، یہ ہے معیار حق، یہ حق کو پہچنوانے والا۔ اسی کو سمجھ لینا تو کفر و ایمان سمجھ میں آئے گا۔ پیغمبر چاہتے یہ تھے کہ سب کے سامنے علی کو بتلا دے اور پہچنوا دے، تاکہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی آبجیکشن ہو
کوئی اعتراض ہو تو وہ یہیں پر اعتراض کر لے، ورنہ اگر کوئی قبیلے والا نہیں ہوتا کہتا صاحب انہوں نے چپے سے اعلان کر دیا، انہوں نے اکیلے میں اعلان کر دیا، ہم کو تو پتہ نہیں، ہم ہوتے تو یہ کہتے، ہم ہوتے تو آبجیکشن کر دیتے، ہم ہوتے تو اعتراض کر دیتے۔ اللہ نے کہا نہیں، سب کو جمع کرنا، سب کا انتظار کرنا، سب کو روک کے رکھنا، اس کے بعد پیغام کو پہنچانا، تاکہ دیکھیں کس کے ہمت ہے، کون اعتراض کرتا ہے، کون اقرار نہیں کرتا ہے، کون منہ پھیرتا ہے، کون منہ موڑتا ہے، سب چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں، ایک ایک بات واضح ہوتی ہے۔ اور پھر اعلان ہوا تو اب کوئی اٹھا یا رسول اللہ، کوئی روایت لگی دی، یا رسول اللہ آپ نے دیکھیے ان کا اعلان کر دیا، اور ان کا اعلان آپ نے کیوں کیا؟ بھائی جب یہ بھی ہر میدان میں رہتے تھے تو ہم بھی تو ہر میدان میں رہتے تھے، یا رسول اللہ یہ بھی آپ کے ساتھ اگر رہتے تھے تو ہم بھی تو آپ کے ساتھ رہتے تھے، یا رسول اللہ اگر یہ آپ کے ساتھ مسجد میں رہتے تھے تو ہم بھی تو آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ بھائی کوئی تو بولتا، ارے نہ کوئی جوان صحیح بوڑھا ہی بول دیتا۔ بھائی کوئی تو بولتا کہ یا رسول اللہ دیکھیے آپ نے یہ ناانصافی کر دی۔ اگر دیکھیے حارث کا واقعہ آیا کتاب میں، قرآن میں آ گیا، سب کچھ نوٹ ہو گیا، اگر کوئی مکاری ہی کرتا، اگرچہ مکاری ہی کرتا لیکن کم سے کم ریکارڈ میں تو بات آتی کہ بھائی فلاں نے آبجیکشن کیا، وہ 1 لاکھ کا مجمع تھا، اس میں 600 آبجیکشن کرنے والے تھے، انہوں نے پہلے ہی حیات رسول میں کہہ دیا تھا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو بعد رسول حق جتانے والے تھے وہ حیات رسول میں بھی تو بول دیتے۔ بھائی بعد رسول آپ کو بھائی جوڑ ڈالیے کتنے دن بعد، آپ کو سب پتا چل گیا، 12 دن ادھر کے اور ادھر کے کتنے دن، 58 دن، 28 سفر، 12 ادھر کے دن اور 58 ادھر کے دن، کتنے ہو گئے؟ 70 دن۔ غدیر کے 70 دن بعد رسول کی رحلت، بھائی 10 ہجری 18 ذیلحجہ کو یہ واقعہ ہوا، 11 ہجری 28 سفر کو پیغمبر چلے گئے، تو 58 دن اس سال کے، 12 دن اس سال کے، 70 دن بعد، تو 70 دن بعد آپ کو یاد آ گیا، اپنی بزرگی بھی سمجھ میں آ گئی، اپنا حق بھی سمجھ میں آ گیا۔ اگر 70 دن پہلے ہی یہ شعور ہو جاتا، اگر 70 دن پہلے ہی یہ شعور آپ کا بیدار ہو جاتا اور حیات رسول میں آبجیکشن فائل کرتے، تو کم سے کم یہ ہوتا کہ بھئی انہوں نے تو حیات میں بھی آبجیکشن کیا تھا، چھپ کے تھوڑی کوئی کام کیا، چھپ کے نہیں کام کیا، دب کے کام نہیں کیا، حیات میں کام کیا۔ لیکن صاحب 70 دن پہلے، اب میں اپنی لکھنؤ کی بھاشا استعمال کرنا، 70 دن پہلے تو منہ میں لڈو لیے تھے، کوئی بولنے والا نہیں تھا، پیغمبر نے اسی لیے لاکھ سے زیادہ کے مجمع میں اعلان کروایا تاکہ کوئی تو بولے۔ یا رسول اللہ ہم بھی ہر جنگ میں گئے، خیبر میں تو یہ 39 دن بعد آئے تھے، ہم نے تو 39 دن ایڑیاں رگڑی ہیں، کہہ سکتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ احد میں یہ تو نیچے ہی نیچے رہے، ہم تو اوپر بھی چڑھ کے گئے تھے، ہم تو اوپر بھی چڑھ کے گئے تھے۔ بھائی کہہ سکتا تھا نا، کوئی تو بولتا، لیکن کوئی نہیں بولا۔ میری وہ حدیث یاد رکھیے گا جو میں نے کہی ہے کہ مولا کائنات مرکز ہیں، یہ مرکز ہیں، ان کی عظمت کو سمجھیے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ اب اس کے بعد بھرے مجمع میں اعلان کر دیا، کوئی تو بولے لیکن کوئی آبجیکشن نہیں کرتا، کوئی آبجیکشن نہیں کرتا۔ میں کہتا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی آبجیکشن کس منہ سے کرے،
کس منہ سے کرے؟ کیونکہ ایک دفعہ دل کہتا ہوگا بھئی یہ کیسے بن گیا، تو دوسری طرف دل سے آواز آتی ہوگی اگر یہ احد میں نہ ہوتا تو میرا کیا ہوتا، اگر یہ بدر میں نہ ہوتا تو میرا کیا ہوتا، اگر یہ خندق میں نہ ہوتا تو میرا کیا ہوتا، اگر یہ خیبر میں نہ ہوتا تو میرا کیا ہوتا۔ حق تو اسی کا تھا، حق تو اسی کا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ادھر حدیث بھی بیان فرمائی، ادھر میدان میں پہچانوا بھی دیا، کہا یہ ہے معیار، یہ ہے معیار۔ اور بس یاد رکھیے گا سب جگہ ملے گی۔ جہنم کیوں خلق ہوئی ہے؟ جہنم نہ ہوتی اگر مولا کے دشمن نہ ہوتے۔ جہنم کا خلق کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ دشمن امیر المومنین ان کے لیے اگر سب علی والے ہوتے تو پھر جہنم کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جہنم کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ نظام ہے، اس نظام کو دنیا سمجھے کہ ولایت ہے کیا۔ دیکھیے بہت توجہ کی ضرورت ہے اور بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آپ کے سامنے واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے شاگرد ہزاروں کی تعداد میں تھے، ہزاروں کی تعداد۔ میں ولایت سمجھا رہا ہوں، ولایت ہوتی کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے، اور اس کے اندر وہ جملہ میری آیت کا یاد رکھیے گا، وَنُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، نُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم جس کو بنائیں گے اس کو کنٹرول دیں گے، اس کو قدرت دیں گے، اس کو اختیار دیں گے، اس کو تمکین دیں گے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ میں نے اسی لیے چھٹی آیت کا یہ ایک ٹکڑا جو 5ویں آیت سے متصل تھا میں نے لیا ہے۔ اور کیا میں امام بنائیں گے، وارث بنائیں گے اور کنٹرول دیں گے، پاور دیں گے، یہ ہے جملہ اس کا۔ اب آئیے، امام چھٹے امام ہزاروں شاگرد، اور یہ ہمارے چھٹے امام کا دور ایسا تھا کہ جو کچھ موقع مل گیا جب بنو امیہ اور بنو عباس آپس میں لڑ رہے تھے، تو اس وقت یہ دور مل گیا اور یہاں پر کام ہوا۔ تو ایک شخص مولا سے کہنے لگا کہ مولا آپ جو ہیں وہ اپنے انتقام کے لیے کیوں نہیں اٹھتے ہیں؟ امام حسین کے پاس تو 72 تھے، آپ کے پاس تو ماشاءاللہ سے بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے، آپ اٹھیے، قیام فرمائیے۔ ایک ایک جملے میں میرے غور کیجئے گا۔ دیکھیے یہاں سے 2 باتیں لے کے چلوں گا۔ یہ جو میں واقعہ سنا رہا ہوں، اور آپ لوگوں نے ہارون مکی کا واقعہ سن کے اس کو جو ہے اس کو بہت زیادہ سنا ہوگا اور بہت بار سنا ہوگا ہارون مکی کا واقعے کو، لیکن ہم جس پہلو سے لے کے آ رہے ہیں اس میں 2 گوشے ہیں، اور وہ 2 گوشے آپ تک پہنچانا ہے۔ ولایت کی عظمت کے اوپر، اور ولایت کے اس پاور کے اوپر بھی، اور ولایت کی اہمیت کے اوپر بھی، دونوں پہ کہ ولایت کیا ہے۔ تو چھٹے امام کا دور، اب وہ کہنا ہے کہ مولا آپ قیام فرمائیے، اور بہت سے لوگ آپ کے تیار ہیں، بہت بڑی تعداد آپ کے چاہنے والوں کی ہے، اور امام حسین کے پاس تو 72 تھے، آپ کے پاس تو ماشاءاللہ سے بڑی تعداد ہے۔ امام نے خادم کو حکم دیا تنور روشن کرو، روشن ہوا۔ جب روشن ہو گیا امام نے کہا اس میں کود جاؤ، امام نے کہا کود جاؤ اس کے اندر۔ اب وہ کروٹیں بدلنے لگا، مولا خدا ہو گئی، مولا میرے بچے ہیں، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، مولا میں کیسے کود جاؤں، میں جل جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، یہ سب باتیں اس نے کی، ساری باتیں اس سے کی۔ اس کے بعد مولا خاموش ہو گئے، بیٹھے رہے، وہ شخص سامنے بیٹھا رہا۔ اتنے میں اب ہارون مکی آ گئے۔ جیسے ہی ہارون مکی آئے انہوں نے کہا، وہ پہنچے، امام نے کہا ہارون مکی آگ میں کود جاؤ۔ ہارون مکی آگ کے اندر کود گئے اور ڈھکنا بھی بند کر لیا تنور کا۔ اب مولا ہمارے چھٹے امام مخاطب ہوئے اس چاہنے والے سے، کہ یہ بتاؤ ایسے کتنے لوگ ہیں؟ اب مولا فرماتے ہیں کہ ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس طریقے سے بات کو مانے؟ تم نے بھی دعویٰ کیا تھا
جب تم سے کہا گیا تو تم بغل جھانک کے نکلنے لگے. اب یہ میرا جملہ بغل جھانک کے. اور جب ہارون مکی سے کہا گیا خود کہ ایسے کتنے لوگ ہیں, تب میرے مولا فرماتے ہیں کہ اگر ایسے 5-10 بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں تو ہم قیام کر لیں گے. مسئلہ ہے, ہم قیام کر لیں گے. ایسے لوگ. اب امام بیٹھے بات کر رہے ہیں, امام بیٹھے بات کر رہے ہیں. ایک دفعہ وہ کہنے لگا, بھئی دیکھیے یہی تو ولایت ہے نا, ولایت یہی ہے نا. اب وہ خطا کار انسان ہیں, امام معصوم ہیں, ولی ہیں, ولایت ہے, اختیار ہے, کنٹرول ہے. وہ سب جان رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ پریشان ہے. ایک دفعہ بے قرار ہو گیا. کچھ لمحوں بعد کہنا, مولا وہ آپ کا چاہنے والا جل گیا ہوگا, اس کو تو دیکھ لیجئے. تب کائنات کے امام نے آواز دیا کہ مجھ سے نہیں کوئی چیز چھپی ہے, دیکھنا ہو تم جا کر دیکھو کیا ہوا ہے. دیکھنا ہے تو تم جا کر دیکھو کہ کیا ہوا ہے. تو اب جو وہ گیا جا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس آگ جو ہے وہ گلزار بن چکی ہے اور ہارون مکی اس میں بیٹھے اطمینان سے. ہارون مکی بیٹھے اطمینان سے اس کے اندر. جب ہارون مکی بیٹھے تو وہ تڑپ کیا ہے, بہت توجہ کیجئے گا. میں نے کہا نہیں اختیار. آپ کہیں گے مولانا صاحب روز منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جس کے پاس امامت ہوگی اس کے پاس پاور بھی ہوگا, کنٹرول بھی ہوگا. میں کہنا چاہتا ہوں, کل بھی آپ کو ایک مثال دی تھی, کنٹرول تھا تبھی نصارہ نے کہا تھا یہ پہاڑ ہلا دیں گے. آج دوسری مثال دے رہا ہوں کہ کنٹرول تھا نہیں, ہے بھی ہے کنٹرول. آپ کہیں گے کیا ثبوت ہے. میں کہوں گا جب اس نے پوچھا امام سے کہ مولا یہ کیسے ہو گیا, تو کہا تجھ کو نہیں معلوم, جب ابراہیم نمرود کی آگ میں گئے تھے تو اللہ نے اس کو گلزار بنایا, تب جو اس کا امام ہوگا اس کے کنٹرول میں ہوگا آگ کو گلزار بنانا. میں نے کیا کہا, کنٹرول ہوگا. تو اگر اللہ نے ابراہیم کے لیے گلزار بنائی تھی آگ, اللہ نے اپنے نبی کے لیے, اپنے امام کے لیے آگ کو گلزار بنایا. اور یاد رکھیے گا وہاں بھی نبوت تھی, وہاں نبی کو اللہ بچا رہا تھا, یہاں ولی اپنے چاہنے والے کو بچا رہا تھا. کنٹرول دکھایا, پاور دکھائی کہ جو اس کے اختیار ہے نا وہ اپنے اختیار اپنے ولی کو دے کے بھیجتا ہے. اور اسی لیے تقابل کروا دیا کہ اگر اللہ آگ پہ کنٹرول کر سکتا ہے تو اللہ کا ولی بھی آگ پہ کنٹرول کر سکتا ہے. یہ عظمت ہے. اور اب ایک جملہ مجھ کو کہنے دیجئے گا, سمجھ گئے, ایک جملہ مجھ کو کہنے دیجئے گا. آگ پر کنٹرول ہے نا, آگ پہ کنٹرول ہوتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے. اب مجھ سے جو سب کہتے ہیں اے مولانا صاحب آپ تو نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں امام کو, آپ نے امام کی منزل کو بڑھا دیا, آپ لوگ نبی کی, ہماری کیا اوقات کہ ہم امام کی منزل کو بڑھائیں اور نبی کی منزل کو گھٹائیں. ہم میں اتنی صلاحیت نہیں, ہم میں اتنے علم نہیں, ہم میں اتنی فکر نہیں کہ ہم کچھ ایسا کر سکے. ہم نے جب واقعے کو دیکھا, ہم نے دیکھا جب نبی آگ میں جا رہا تھا تو نبی کی برکت سے نہیں, اللہ کی آواز سے آگ گلزار بنی. اللہ نے آواز, یا نارو کونی, اے آگ سلامتی کے ساتھ کس طریقے سے ٹھنڈی ہو جا اور اس کے لیے آرام بن جا. تو وہاں اللہ نے اپنے نبی کے لیے تو جو اختیار, اگر نبی کے پاس اتنا کنٹرول ہوتا تو ابراہیم خود آگ پر کنٹرول کر لیتے. اور پھر دوسرا جملہ بھی کہتا چلوں, پریشان مت ہوئیے گا, دوسرا جملہ بھی کہتا چلوں. لاکھ دربار فرعون صحیح, لاکھ امتحان موسیٰ صحیح, لاکھ موسیٰ کا امتحان ہو رہا تھا فرعون کے دربار میں, لیکن کم سے کم انگارہ اٹھایا تھا تو ہاتھ تو نہ جلتا. بھئی انگارہ اٹھایا تھا, ہاتھ تو نہ جلتا, بھئی ٹھنڈا ہو جاتا.
منہ میں رکھا تھا زبان تو نہ جلتی ہے لیکن ہاتھ بھی جلا زبان بھی جلی. کیوں؟ بس یہی تو منزل کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ وہ نبوت کی منزل تھی, یہ ولایت کی منزل ہے. اور کیا آپ نے انہی کے سہارے آج دین جو اتنی 1,24,000 انبیاء کی محنت ہے. بس ایک جملہ اور آ گیا میرے ذہن میں, کہتا چلوں اور توجہ کیجیے گا. 1,24,000 انبیاء نے محنتیں کی ہیں, ہے نا. 1,24,000 انبیاء نے محنتیں کی ہیں. اور جب ان انبیاء, ایک ایک جملے پہ میرے غور کیجیے گا, ان انبیاء کی محنتیں جو ہیں وہ اس وقت رکیں کہ جب پروردگار عالم نے وہ آئے میثاق, آپ کے ذہنوں میں ہوگی آئے میثاق, جس میں عہد و پیمان تمام انبیاء سے لیا گیا تھا کہ تم کو ہمارے نبی کی مدد کرنا ہے, اگر تم نے ہمارے نبی کی مدد نہیں کی, سب معلوم ہے. ان لوگوں کو مدد کرنا تھا کس پہ؟ آخری نبی پہ. اور سب نے اقرار بھی کیا تھا, سب نے اقرار کیا, ہاں ہاں ہم مدد کریں گے. سب باتیں کلیئر ہو گئی نا. کوئی مدد کرنے کے لیے نبی نہیں آیا, کوئی نبی نہیں آیا مدد کرنے کے لیے. نبیوں کی مدد کرنے کے لیے کون آیا یہ معلوم کیجیے آپ. واقعات ہیں, روایات موجود ہیں, ہوا کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ نبی پیغمبر آخر کی مدد کرنے نہیں آئے, بلکہ ان نبیوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی آیا. اب ایک واقعہ, اور وہ واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام مسجد میں تشریف فرما ہے اور ان کے پاس جن میں سے کوئی بیٹھا ہوا ہے, جن بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہی بیٹھا ہوا تھا وہ, اتنے میں مولائے کائنات داخل ہوئے. مولائے کائنات داخل ہوئے. بہت توجہ کیجیے گا, مولائے کائنات کی عظمت کی بات ہے, ولایت کی بات ہے, ولایت کو دنیا سمجھے. مولائے کائنات داخل ہوئے. جیسے ہی مولائے کائنات داخل ہوئے اور دیکھا اس جن نے, یہ چھوٹا ہوتا چلا گیا اور سہمتا چلا گیا, یا رسول اللہ بچائیے, یا رسول اللہ بچا دئیے, یہ چلانے لگا. مولائے کائنات کو جیسی آتا ہوا دیکھا تو پیغمبر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ان سے ہم کو بچا لیجئے, ان سے ہم کو بچا لیجئے. پوچھا کیوں, کیا واقعہ ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول, جب سفینہ نوح ڈگمگا رہا تھا اور میں اس سفینے کو پلٹنے کی کوشش میں تھا, یہ جو بیٹھا ہوا نہیں ہے, یہ جو بیٹھا ہوا نہیں ہے جنات, یہ کہہ رہا ہے پیغمبر کے پاس پڑھی ہوئی ہے, حوالے کروں گا, بیٹھا ہوا ہے, کہہ رہا جب میں سفینہ نوح کو پلٹنے کی کوشش کر رہا تھا تو اسی نے میرے ہاتھ پہ ضرب لگائی تھی, میرا ہاتھ کٹ گیا تھا, اور پھر یہ کہہ کہ اس نے ہاتھ دکھایا کہ دیکھیے میرا ہاتھ کٹا ہے. تو مسلمانوں یاد رکھو, علی ولادت کے بعد نبی کی مدد نہیں کرتا, ولادت سے پہلے بھی نبیوں کی مدد کر رہا ہے. علی 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 یا علی. پیغمبر
ہر ایک کی مدد مولا کائنات نے کی ہے، اور پیغمبر کے خود الفاظ ہیں کہ سارے انبیاء کی مدد علی نے غائبانہ طریقے سے کی ہے، مضمر طریقے سے کی ہے، اور ہمارے شانہ بشانہ میری مدد کی ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا آپ کی؟ نہیں، ہم بتا رہے ہیں۔ اب علی کی عظمت کو تو سمجھیے، علی اس ذات کا نام ہے جس نے آدم سے لے کے خاتم تک یوں مدد کی، اور خاتم کے بعد سے اپنی اولاد کے ذریعے سے اس دین کی حمایت کروائی قیامت تک۔ قیامت تک آج کون ہے؟ قیامت تک کے لیے ابھی بھی انہی علی کے پوتے جو پردہ غیب میں ہیں۔ یہ کون، کیا عظمت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اب پلٹ کے اسی روایت کی طرف آیا جا رہا ہوں، اس لیے پیغمبر نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو حق و باطل کی پہچان نہ ہو پاتی۔ علی کی ذات سے پتہ چلتا ہے کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے۔ لہذا جدھر جدھر علی ہوں گے، اور یاد رکھیے حق، پیغمبر کی دوسری حدیث ہے کہ علی نہیں ہے، حق علی کے پیچھے رہتا ہے، حق علی کے پیچھے چلتا ہے۔ جہاں علی ٹھہریں گے وہاں حق ٹھہرے گا۔ بھائی اگر بہت جملہ ہے پیغمبر کا جملہ ہے، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ علی حق کے ساتھ ہیں تو کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا علی حق کے ساتھ ہیں، لیکن فلاں مقام پہ علی حق کے ساتھ نہیں تھے، فلاں مقام پہ نہیں تھے، فلاں مقام پہ علی حق کے ساتھ نہیں تھے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، ہم ایسا جملہ نہیں، کیونکہ دشمن علی جو ہے وہ ہر وقت آمادہ رہتا ہے، ہر وقت موقع ڈھونڈتا رہتا ہے، ہر وقت وہ جستجو میں رہتا ہے، ہر وقت وہ تلاش کرتا رہتا ہے کہ کیسے فضائل اور مرتبہ علی کو گھٹایا جائے۔ لہذا پیغمبر نے کہا ہم جملہ بدلے دیتے ہیں، علی حق کے ساتھ نہیں ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اب جہاں ٹھہر جائیں گے علی وہیں حق ہوگا۔ تو اب ہم سے کیوں پوچھتے ہو حق کدھر تھا؟ جمل میں آ کے خود دیکھ لو حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے۔ بس عزیزوں یہ معیار ہے، اور آج آپ غور کر کے دیکھیے جو کربلا کا واقعہ ہے وہ کیا ہے؟ کربلا کا واقعہ یہی بغض امیر المومنین، یہی دشمنی امیر المومنین ہے، مولا کی دشمنی کے اوپر ہے۔ ورنہ امام حسین سے کیا دشمنی تھی؟ کیوں ان کو سفر پہ کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا؟ عزاداران امام مظلوم بہت رونے کے دن ہیں، یہ رونے پر رونے کے دن ہیں، رونے پر رونے کے دن۔ شہزادی کے لال کے ماتم کے دن تو ہی ہیں، اور پھر جس بے کسی کے ساتھ یہ مجلسیں ہیں، یہ چاہنے والے عزاداری کر رہے ہیں، یہ رونے پر رونا ہے۔ عزاداران امام مظلوم کتنا انتظار رہتا ہے، بہار عزا، شہزادی کے لال کا ماتم، عزاداران امام مظلوم۔ ذرا تصور کر کے بتاؤ 4 محرم ہو گئی، جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا حق عزا ادا ہو رہا ہے؟ بس یہی دعا کرتے رہو مولا جلد سے جلد یہ کورونا ختم ہو تاکہ اپنے آقا کی عزاداری کر سکے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزاداران امام مظلوم، امتحان کی منزل ہے، امتحان، اور انشاءاللہ ہم کو اس امتحان کی منزل میں بھی ثابت قدم رہ کے مولا کی عزاداری کرنا ہے۔ یقینی طور کے اوپر وہ دور سے تو کم دشواریاں ہیں کہ جب چھپ کر ماتم کرنے میں بھی سزائیں ملتی تھیں۔ عزاداران امام مظلوم، بس یہ حق ہے اور ولایت کی عظمت ہے۔ اسی ولایت کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ہم کو دیکھنا پڑے گا، اور انتظام ہوا ہے۔ میں نے کیا کہا کہ اللہ کا نظام تھا کہ کربلا میں پتہ چل جائے عظمت کیا ہے ولایت کی۔
میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ ہارون کے مکی کے دو واقعے ہیں. ایک واقعہ کیا تھا کہ آگ پہ کنٹرول کر لیا تھا. دوسرا واقعہ ہارون مکی کا کیا تھا کہ جب ولایت کا اقرار کر لیا تو اب خود نہ رہے بلکہ خود ہو گئے امام کے. اور میں نے جیسے پہلے دن کہا تھا کہ پھر اطاعت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. پھر اپنے کو سپرد کر دیا جائے گا, اپنے کو حوالے کر دیا جائے گا. جب اپنے کو حوالے کر دیا جائے گا تب ولایت کا اقرار ہوگا. وہی منظر سامنے آیا. تو کوئی تو ایسا ہوتا کہ جو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ کربلا جو ہے وہ تفسیر ہے دین کی, تو اب لازم تھا کہ کوئی تو ایسا ہو کہ جو کربلا میں بھی نظر آئے کہ جو اپنی ولایت کو دکھائے کہ میں نے ولایت کا کہا. تو اس کا بھی انتظام ہوا. حسین نے اس وقت تک جنگ نہ کی جب تک جناب حر یزید کا سجا ہوا دسترخوان چھوڑ کے حسین کی طرف نہیں آ گئے. یہ ولایت کو سمجھانا تھا, یہ ولایت کے مرتبے کو بتلانا تھا کہ دیکھو حر نے کیسے لشکر کو چھوڑ دیا, حر نے کیسے حکومت کو چھوڑ دیا, حر نے کیسے بھری ہوئی پانی کی مشکوں کو چھوڑ دیا, حر نے کیسے سجے ہوئے دسترخوان کو چھوڑ دیا, حر نے کیسے دولت اور اسلحوں کو چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ دیا. اور حر نے اپنے کو آ کر سپرد کر دیا. کس کے سپرد کر دیا؟ ولی خدا کے سپرد کر دیا. عزاداران امام مظلوم جناب حر فرماتے ہیں جب میں گھر سے نکل رہا تھا گرفتاری کے لیے امام حسین کی, تو پیچھے سے میرے آواز آئی, ابشر یا حر بالجنہ, اے حر تم کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے. کہنے جب یہ آواز میں نے سنی تو مڑ کے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا, لیکن سوچتا تھا کہ مجھے جنت کی بشارت کون دے رہا ہے, میں تو حسین کی گرفتاری کے لیے جا رہا ہوں. پھر حر کہتے ہیں دوسرا مقام, حر کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے باپ آئے ہیں. پوچھتے ہیں حر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے میں نے خواب میں کہا اپنے باپ سے کہ ہم حسین کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کہا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت میں تم کو جزا ملے تو نواسہ رسول پر سے اپنی جان کو نثار کر دینا, گرفتار نہیں کرنا. حر کے دماغ میں ایک انقلاب آیا ہوا تھا, اور وہی انقلاب شب عاشور حر کو ٹہلنے پر مجبور کرے دے رہا ہے. حر کے قبیلے بنی رہ کے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حر بڑی بے قراری کے ساتھ ٹہل رہے. ایک دفعہ میرے پاس آئے, کہنے یہ بتاؤ تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا؟ وہ کہنے لگا ہاں پانی پلایا. کیا؟ میں نے پانی کا, ہمارے پاس پانی ہے, جب گھوڑا پیاسا ہوگا جا کے پانی پلا لیں گے. بس جیسے ہی کہنا میں نے یہ جملہ کہا حر تڑپ گئے. کہا تم اتنا پانی رکھتے ہو کہ جب دل چاہے جانوروں کو پلا دے, لیکن کبھی دیکھا قیام حسینی کی طرف سے جو آوازیں آ رہی ہیں, العطش العطش, ہائے پیاس ہائے پیاس. رسول کی اولاد پیاسی رہے, تمہارے جانور سیراب رہے. اب وہ شخص کہتا ہے جو حر کے قبیلے کا تھا, کہتا ہے کہ میں نے حر کا تعاقب کرنا شروع کیا. میں حر کے پیچھے پیچھے لگا رہا کہ دیکھے حر جو ہیں کیسے مدد کرتے ہیں, کس طریقے سے مدد کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. کہنا میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ حر خیمے سے نکلا, حر کا بیٹا بکیر اس میں ساتھ میں تھا, اور حر کا ایک بھائی بھی ساتھ میں تھا. تینوں نکلے بڑے تیز رفتاری سے ادھر کی طرف بڑھ رہے تھے جدھر خیمہ حسین تھی. ہم لوگ سمجھے کہ شاید حملے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن اب جو دیکھا کچھ ہی دیر بعد حر جو ہے گھوڑے سے اتر آئے, اپنے ہاتھوں کو سر پہ رکھا, بعض روایت میں ہاتھوں کو بندھوایا. اب جو حسین نے آتا ہوا دیکھا, عباس استقبال کرو, علی اکبر استقبال کرو. بس عزاداران امام مظلوم جیسے ہی جناب حر خیمہ حسینی پہ پہنچے, کون کہ آقا میری خطا معاف ہو سکتی ہے. حر نے کہا میں نے بھی, امام حسین نے فرمایا میں نے بھی معاف کیا, ہمارے خدا نے بھی معاف کیا. حر نے اپنے سر کو, اپنے پیشانی کو امام کے قدموں میں رکھ دیا. امام نے بازو پکڑ کے اٹھایا کہ تو میرا چاہنے والا ہے, سینے سے لگایا, حر کو بٹھایا. کہا مولا میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہوں, مولا سب سے پہلے قربانی دوں گا, مولا میرے لال کو مرنے کی اجازت دے دیجئے. جزاکم اللہ خیر الجزا. بس عزاداران امام مظلوم جناب حر اپنے بیٹے کو بھیجتے ہیں. بیٹا جاتا ہے, جنگ کرتا ہے, بڑی زبردست جنگ کی, بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کیا. اس کے بعد بیٹا تھکا ہوا آیا, خون بہ رہا تھا جسم سے, باپ کے سامنے آ کے کھڑا ہوا. جناب حر اٹھے, بیٹے کے جسم سے خون کو پوچھا. کہا کیا ہے بیٹا؟ کہا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے, بابا پیاس مارے ڈال لی, تھوڑا سا پانی مل جائے تو ان دشمنوں کو بتائیں. جیسے ہی حر نے جملہ سنا, اللہ اکبر,
کیا عظمت ہے جناب حور کی. کہا تم نے بیٹا کب پانی آخری دفعہ پیا؟ کہا بابا کل رات میں پیا تھا پانی. کہا تمہیں تو کل رات میں پانی ملا تھا. حسین کے بچے 3 دن سے پیاسے ہیں. جاؤ بیٹا جاؤ, اب حوض کوثر پہ رسول سے سیراب ہونا. بیٹے کو رخصت کیا, بیٹا میدان میں آیا, جنگ کرنا شروع کی, زین سے زمین کی طرف چلا. بیٹے نے باپ کو مدد کے لیے پکارا, ادھر سے بوڑھا باپ بھرا بھاگ چلا. اب جو تیز رفتاری سے چلتا ہے کہ بیٹے کے سرانے پہنچے, ارے عجب منظر دیکھا. اب جو حور بیٹے کے سرانے پہنچے تو حسین کا زانو ہے, حور کے بیٹے کا سر رکھا. جزاکم اللہ خیر الجزا. بس عزاداران امام علیہ, جناب امام حسین, جناب امام حسین کس طریقے سے, کس انداز سے جناب حور کے بیٹے کو اپنے زانو پہ لیے بیٹھے. حور نے کہا آقا یہ غلام زادہ ہے, اس کے سر کو ہٹا دیجئے, آپ کی گود میں سر ہے. حور نے کہا نہیں, یہ میرا چاہنے والا ہے, یہ میرا چاہنے والا ہے, مجھ پر جان نثار کیے رکھے رہے. عزاداران امام مظلوم. اس کے بعد حور نے اجازت مانگی. حور کہنے لگے مولا اب ہم کو مرنے کی اجازت دے دیجئے. امام حسین نے اجازت دی. جناب حور نے جنگ کرنا شروع کی, بڑی بہادری سے جنگ کر رہے تھے. تاریخ نے لکھا ہے کہ 1125 کو واصل جہنم پہنچا دیا. بہت شدید جنگ تھی. بسر سعد کہہ رہا تھا کون ہے جو جائے؟ جو حور کے تیور تھے, جو حور کے تیور تھے, وہ تیور یہ تھے. حسین کی روایت یزیدیوں کی کہ حور کے تیور دیکھ کے سارے بہادر کہہ رہے تھے کہ ہم حور سے مقابلہ کرنے نہیں جائیں گے, ہم حور سے جنگ نہیں کریں گے. اس کے بعد ایک دفعہ پسر سعد میں ایک صفوان نامی پہلوان کو آواز دی اور کہا جاؤ حور کے مقابلے میں, تم میری بات مان لے, اس سے کہہ دو کہ اگر وہ ابھی بھی آ جاتا ہے واپس تو اس کے لیے معافی طلب کر لی جائے گی. آیا میدان میں, اور آنے کے بعد کہتا ہے صفوان کہتا ہے کہ دیکھو ہمیں پسر سعد نے بھیجا ہے, ابن زیاد سے بات کی جائے گی, تمہاری معافی کروا دی جائے گی, تم ابھی بھی آ جاؤ. ایک دفعہ جناب حور فرماتے ہیں کہ اب تم نے کیا سمجھ رکھا ہے, کیا ممکن ہے؟ کہ ہم میدان میں آ چکے ہیں, اب جنگ ہوگی. اس کے بعد جناب حور نے وار کیا, اس کا کام تمام کر دیا. جیسے ہی صفوان مرا, اس کے 3 بھائی اور کھڑے ہوئے تھے. تینوں بھائیوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. صفوان کی اس حالت کو دیکھ کر تینوں بھائی میں سے بڑھ بڑھ کے آ کر تینوں نے حملہ کیا. ایک دفعہ جناب حور نے ایک بھائی کو واصل جہنم کیا, دوسرے بھائی کے سینے میں نیزہ مارا, اور تیسرا بھائی جب دیکھا اس نے 2 بھائیوں کی حالت, تیسرا یزیدیوں میں چھپ بھاگ گیا. جیسے یزیدیوں کی طرف بھاگا, جناب حور نے اس کا پیچھا کیا, پیچھا کر کے اس کو پھر وار کر کے اس کو بھی واصل جہنم منگایا. لیکن عزاداروں جیسے ہی جناب حور اس کو واصل جہنم پہنچا رہے تھے, دشمنوں نے جناب حور کو گھیر لیا. دشمنوں نے جناب حور کو گھیر لیا. عزاداران امام نے 1 منٹ کے مصائب بچے, 1 دقیقہ سے مصائب میں بچائے, اور اس کے بعد مجلس مکمل ہے. جناب حور کے لیے لکھا ہے کہ گھوڑے کے کان کٹ چکے تھے, گھوڑا زخمی ہو چکا تھا, لیکن حور نہیں تو کہا ابھی بھی یہ کنٹرول میں نہیں آیا. تو وہ شخص کہتا ہے میں نے سب سے پہلے گھوڑے کے پیر کو کاٹا. جب گھوڑے کا پیر کٹا, حور نیچے گرے, تلوار کو سوت کے نکالا. اب جو حور نے حملہ کیا, لیکن عزاداروں ارے ہزاروں نے حملہ کیا تھا, حور کب تک جنگ کرتے, اور اس دنیا سے چلے گئے. امام حسین نے لاشے کو اٹھایا, لانے کے بعد گنج شہیدہ میں رکھ دیا, اور کا لاشا شہداء کے درمیان رکھ دیا گیا. بس عزاداروں مجلس مکمل ہو گئی. ایک جملہ بچا ہے, تصور کر کے رو لیجئے گا, احساس کر لیجئے گا امام حسین کی مظلومیت کے اوپر. جب عصر عاشور ہوا, پسر سعد نے آواز دی کہ سب لاشیں پامال کیے جائیں گے. بس جملہ مکمل ہو گیا, سب کے لاشیں پامال ہوں گے. تو حور کے قبیلے والے نکل آئے کہ ہمارے آقا کا لاشا پامال نہ ہو. میں کہوں گا میرے مولا کا مقدر, ارے حور کا لاشا تو پامال نہ ہوا, لیکن حسین کا لاشا, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر, کوئی اس کا بچانے ہو. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.